الرحمن الرحیم۔ عشرہ اخیرہ اور لیلۃ القدر۔ جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر اکثر و بیشتر اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وغیرہ کا اہتمام اس میں اور زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے اور مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر دعا میں مشغول رہتے، اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ شب قدر زیادہ تر عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں۔ شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص فلاں رات ہے تو بہت سے لوگ بس اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشاندہی کے طور پر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا ان راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، اور بعض صحابہ کا خیال تھا کہ شب قدر عموماً رمضان کی 27ویں ہی کو ہوتی ہے۔ زرار ابن حبیش جو اکابر تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، یعنی لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے، پس جو اس کی برکات کا طالب ہو اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمور کرے، اس طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات پا سکے گا۔ زرار ابن حبیش نے حضرت ابن مسعود کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی ابن کعب سے دریافت کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابن مسعود پر خدا کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے، اور اس کے بھی خاص آخری عشرے ہی میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں سے 29ویں یا 30ویں تک، اور وہ معین 27ویں شب ہے۔ پھر انہوں نے پوری قطعیت کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ وہ بلا شبہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اور اپنے یقین اور اطمینان کے اظہار کے لیے قسم کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ زوار ابن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی کی کنیت ہے، یہ آپ کس بنا پر فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ بات اس نشانی کے بنا پر کہتا ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو خبر دی تھی، اور یہ کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ تشریح: حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے جواب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ شب قدر معین طور سے 27ویں شب ہی ہوتی ہے، یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ایک خاص نشانی بتائی تھی، انہوں نے چونکہ نشانی عموماً 27ویں شب کی صبح ہی کو دیکھی تھی، اس لیے یقین کے ساتھ انہوں نے رائے قائم کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو یہ فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور کبھی فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کبھی عشر اخیرہ کی 5 طاق راتوں میں سے 4 یا 3 راتوں کے لیے فرمایا۔ کسی خاص رات کی تعین آپ نے نہیں فرمائی۔ ہاں، بہت سے اصحاب ادراک کا تجربہ یہی ہے جو زیادہ تر 27ویں شب ہی ہوتی ہے۔ اس عدم تعین کی بڑی حکمت یہی ہے کہ طالب بندے مختلف راتوں میں عبادت و ذکر و دعا کا اہتمام کرے، ایسا کرنے والوں کی کامیابی یقینی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کی ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ شب قدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرما ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔